آزاد کشمیر کی سچویشن دن بدن بگڑتی جا رہی ہے۔ 14 سے 15 دن ہو چکے ہیں اور اب کشمیری تھک چکے ہیں اور آگے کا لائحہ عمل جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں دوستو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آئی جی کشمیر جو ہیں ان کے بیانات کے بعد اچکزئی نے بھی خبردار کر دیا ہے کہ کتنی بڑی تباہی کشمیر میں آنے والی ہے، باقی علاقوں میں بھی آنے والی ہے۔ ہمارے ادارے یہ سوچ ہی نہیں رہے، ان کو صرف ایک کام آتا ہے کہ بس پکڑ لو، ڈنڈا مار دو، ڈنڈے سے جو ہے وہ سارے معاملات حل کر لو۔ اب یہاں پر آئی جی جو کشمیر ہیں ان کے بیانات سن کر دوستو آپ حیران ہوں گے کہ یہ بندہ بیانات کیا دے رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چند شرپسندوں نے ہمارے سب انسپیکٹر کو جو ہے وہ زندہ پکڑ لیا اور اس کا زندہ جو ہے وہ سینہ چاک کیا، اوضاع باہر نکالے اور رقص کیا۔ یعنی کہ کشمیریوں نے ایک سب انسپیکٹر کو پکڑ لیا، اس کا سینہ جو ہے وہ اندر سے کھول دیا، اس کا یعنی کلیجہ وغیرہ نکال لیا اور پھر ناچتے رہے اس کی لاش پر، اور آزاد کشمیر کا وہ امن جو ہے وہ تباہ کر رہے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ آئی جی کشمیر جو ہے وہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ کشمیریوں پر ہی الزام لگا رہا ہے کہ وہ ہمارے پولیس اہلکاروں کو جو ہے وہ پکڑتے ہیں، سینہ چاک کرتے ہیں۔ یہ الزامات تو ہم طالبان پر لگاتے تھے کہ طالبان یہ حرکتیں کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کو پکڑ کر اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، لیکن اپنے ہی لوگوں پر ایسا الزام اور اس کے بعد ریاست کو خلاف کر دینا کشمیریوں کے، یہ بہت بڑا دوستو آپ کہہ لیں کہ منصوبہ ہے۔ ہمیں تو یہ باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے ایز اے ریاست، ان کو جو ہے ایسے الزامات ان پر لگانے ہی نہیں چاہیے۔ حال ہی میں مہرنگ بلوچ کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بعد بلوچستان میں دوستو آگ لگی ہوئی ہے، نفرت کی آگ لگی ہوئی ہے، اور یہ باتیں آپ کشمیریوں کے خلاف کر کے وہاں بھی نفرت پھیلا رہے ہیں۔ ریاست کو تو اچھے طریقے سے ان سے نمٹنا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ سرکاری ملازمین کو اغوا کرنا، سرکاری گاڑیوں پر گولیاں برسانا، کیا 8 دفعہ ہسپتالوں پر حملہ کر کے وہاں اندر مریضوں کو قتل و غارت کرنا، قتل کی دھمکیاں دینا اور لاشیں منگلا ڈیم سے ملنے کا کہنا، وردیاں لٹکانا، لاشوں کی بے حرمتی کرنا، فوج کو گالیاں دینا، بھارتی سفارت خانے کے سامنے پاکستان کا جھنڈا جلانا، کیا یہ عوامی مسئلہ ہے؟ کیا یہ عوامی تحریک ہے جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں شرپسندوں کے خلاف 142 FIRs درج ہوئیں، 572 شرپسند گرفتار ہو چکے ہیں، سابقہ مقدمات کو بحال کر دیا گیا ہے، قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو شہید کرنے والے 34 شرپسند گرفتار ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک پریس کانفرنس اور ایک ویڈیو بیان جو ہے وہ آئی جی کشمیر نے جاری کیا کشمیریوں کے لیے، اور دھمکیاں دیتے رہے کہ اگر ایسا ہوگا تو ایسا کریں گے۔ جبکہ یہ ویژولز بھی دوستوں رپورٹ ہو رہے ہیں، کچھ جو پرائیویٹ میڈیا ہے، سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں، وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو پولیس اور ادارے ہیں وہ پمپس پر حملہ کرتے ہیں، جو مطلب کہ ان دھرنوں میں موجود ہیں وہاں پر حملہ کرتے ہیں، پیسے وہاں سے لے جاتے ہیں، یعنی جو پتہ لگتا ہے کہ یہ اس کی دکان ہے، یہ اس کا پلازا ہے، وہاں پر حملہ کر کے اس کا سارا سامان اور پیسے وغیرہ بھی لے جاتے ہیں۔ تو یہ اداروں پر الزام لگ رہے ہیں کہ یہ ادارے والے کر رہے ہیں۔ اس پر محمود خان اچکزئی جو ہے انہوں نے اداروں کو بھی خبردار کیا ہے، پولیس کو بھی خبردار کیا ہے کہ یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں یہ آزاد کشمیر میں ایک بہت بڑا بحران پیدا کرنے والی ہیں۔ یہی دوستو چیزیں جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں۔ یعنی ہم نے ان کی خوراک بند کی ہوئی ہے، ان کا راولہ کوٹ میں پانی بھی بند کیا ہے۔ اگر یہاں پر دوستو آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ ڈیم بند کر دیں تو پھر ہم چیخیں گے کہ یہ تو دہشت گرد ہیں، یہ ہمارا ڈیم بند کر دیا انہوں نے، جبکہ ہم نے خوراک بند کی ہوئی ہے۔ یعنی خوراک بند کرنے سے دوستو آپ کہہ لیں کہ ہم نے کوئی قلعہ فتح کرنا ہے۔ یعنی پرانے زمانوں میں جب جنگیں ہوتی تھی قلعہ فتح کرتے تھے، دشمنوں کا کھانا بند کر دیتے تھے۔ تو یہی چیزیں جو ہیں وہ ابھی بھی اداروں کے مائنڈ میں ہیں کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ہم قلعے فتح کر رہے ہیں، جبکہ آگے دوستو ہمارے مسلمان بھائی ہی ہیں جن کا کھانا پینا بند کرنا آپ کہہ لیں کہ کربلا والا ہی معاملہ ہے۔ محمود خان اچکزئی نے بات کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری تو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے تھے، آج کشمیر سے انسانی حقوق کے نمائندوں اور صحافیوں پر مشتمل ایک وفد آیا، انہوں نے ایک انتہائی تشویشناک صورتحال کی طرف توجہ دلائی کہ آزاد کشمیر میں خوراک اور ادویات کی فراہمی پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ یہ عمل انتہائی قابل مذمت ہے۔ ہم نے کسی دشمن ملک کے علاقے کا محاصرہ نہیں کر رکھا، ہم کسی قلعے کو فتح کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے، ارد گرد جو ہمارے خطے میں ہو رہا ہے وہ بہت بڑی بربادی ہونے جا رہی ہے۔ یعنی آپ سمجھ ہی نہیں رہے کہ ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے، یہ ساری کی ساری بربادی ہے۔ کشمیر میں اگر حالات مزید خراب ہوتے ہیں تو آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے اور اس کے بعد پھر واپس جانے کا راستہ آپ کے لیے نہیں بچے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ ابھی مذاکرات کر کے مسئلہ حل کیا جائے۔